علی نواز ایوان صاحب، عمران خان صاحب کی اس کا یہ جو آزادی مارچ کا میں نے ایک انالیسس کیا ہے، مے بی آئی ایم کمپلیٹلی رانگ اکارڈنگ ٹو یو، لیکن میں ساتھ یہ بتا دوں کہ میرے کہنے کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے. جو پاپولیرٹی ان کی بڑھی ہوئی ہے، لوگ ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ہیں. ووٹ ان کا پی ٹی آئی کے اندر بڑھا ہوا ہے اس ساری حکومت کے گرنے کے بعد جب سے آپ کی گئی ہے، وہ اسی کی اس طرح مجھے لگتا ہے انٹیکٹ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو عمران صاحب کا بیانیہ ہے غداری، امپورٹڈ گورنمنٹ، غلامی، جہاد اور حقیقی آزادی کا، اس میں سر لوگ باہر نہیں آئے. آپ کو لگتا ہے کہ اس بیانیے کو چینج کرنا چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کیونکہ ہم میسیج صحیح ڈیلیور نہیں کر سکے؟ حالانکہ میسیج تو بڑا اوور ویلم نہیں گیا تھا، جلسے بڑے بھرپور تھے. ہوا کیا آپ کے نزدیک؟ آپ کا ایک انٹرو آیا، اس میں آپ نے تہس نہس کر کے پھیر دی اور سلیم بخاری صاحب نے ان کو سیکنڈ کر دیا. اب میں اس کی طرح ہسٹری بیان کر دیتا ہوں. آخری دفعہ ایک دفعہ بے نظیر بھٹو نے صاحبہ نے ایک لانگ مارچ کی کال دی تھی اور ماڈل ٹاؤن سے نہیں نکل سکی تھی. وہ ایک دفعہ نواز شریف صاحب نے کال دی تھی اور آپ کے سامنے تھا. پھر ایک لائر موومنٹ تھی، وہ آپ کے سامنے، وہ کس طرح کیا ہوا تھا اس کے اندر. اور اس کے بعد نواز شریف صاحب ایک دفعہ واپس آئے تھے اور ان کے لیڈرز نے نا فون کر کر کے 0 پوائنٹ کے اوپر جو آج ارستو ہیں 0 پوائنٹ کے اوپر جا کے گرفتاریاں دی تھیں اور کوئی پہنچ نہیں سکا تھا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ بربریت جس کو کہہ سکتے ہیں وہ 25 مارچ کو ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا آرڈر اس میں کاؤنٹ کرتا ہے. میں 6.5 گھنٹے شیلنگ برداشت کرتا رہا ہوں فیض آباد پہ. میں نے آپ کو اس کی کلپس بھی بھیجے تھے. استاد آپ تو نکلے ہوئے تھے باہر. کہاں سے آگے تھی؟ نہیں میں بتاؤں نہیں، کمرہ میں میری بات پوری ہونی چاہیے. کس طرح کنٹینر ہوا میں گئے تھے اور کس طرح آپ کو جب برہان انٹرچینج سے لے کے صبح جب وہ 5 بجے تک 8 گھنٹے کنٹینیوز دونوں تک خواتین، بچے، بزرگ خان صاحب کو استقبال کر رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں اسٹیٹ کے ریاست کے سامنے اس طرح جو کہتے تھے 20 بندے نہیں پہنچیں گے، اگر 20 بندے پہنچ گئے تو میں اپنا نام چینج کر لوں گا، تو ان کا تو اپنا نام چینج کر لینا چاہیے. یہ کامیابی ہے تحریک انصاف کی کہ ڈر سے پورا پاکستان بند کر دیا. سندھ اور بلوچستان کو ہم نے یہاں ریپرزینٹ نہیں کیا تھا اسلام آباد کے اندر. ہم نے کہا تھا آپ نے اس کو لائیو ٹرانسمیشن کرنی ہے بلوچستان کے اندر، کوئٹہ بڑے شہروں کے اندر اور سندھ کے اندر. اور ہم نے پنجاب کا، نارتھ پنجاب اور کے پی اور مل کے اسلام آباد پنڈی، ہم نے یہاں آ کے دھرنا دینا تھا. آپ مجھے بتائیں اگر اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، نظریہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا نہیں تھا، کامیاب نہیں ہوا تھا، لوگ نکلنا نہیں چاہ رہے تھے، تو پاکستان بند کیوں کر دیا تھا؟ کیوں لوگوں کے گھروں میں جا کے گھس رہے تھے، فیملیز کے اور بغیر وومن پولیس کے لوگوں کے گھر جا کے چھاپے مار رہے تھے؟ 16 آج میں نے 18 ایف آئی آرز ہیں میرے اوپر. آج 18 ایف آئی آرز میں اب پری بیل ارسٹ لے کے آیا ہوں میں. ہمارے 1600 بندے اسلام آباد کے اندر ان پہ ایف آئی آر دی گئی ہے. آج ہم نے سب کی بیل کرائی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں لوگ نکلے نہیں. آپ نے جو ماحول بنایا ہوا تھا، میں کہہ رہا ہوں یہ سپریم کورٹ اس پہ ڈیسیژن دے اور آپ دیکھیے گا کہ اسلام آباد میں تل دھرنے کی بھی جگہ ہوگی کہ نہیں. اور میں باقی پارٹیز کو بھی انوائٹ کرتا ہوں، باقی پارٹیز کو بھی انوائٹ، اس کے اشر و اشیر کچھ کر کے دکھا دیں. ابھی کل مانسیرا جلسہ ہوا ہے مریم نواز کا، آپ نے حشر دیکھا ادھر کیا ہوا ہے ان کا؟ آپ مجھے بات بتائیں کہ کیا اس پنجاب، اس ریجن کے اندر اس سے بڑی کبھی کوئی موومنٹ ہوئی ہے؟ 20 دن کے اندر 20 جلسے، کامیاب جلسے، 5 گھنٹے کے کال پہ جلسے، کراچی جلسہ، لاہور. آپ اس سے بڑے جلسے ہو سکتے ہیں؟ جلسہ کامیاب اس وقت ہوتا ہے، استاد محترم مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، جب لوگ خود آتے ہیں، جب لوگ خود پہنچتے ہیں، اپنی اپنائیت سے پہنچتے ہیں، بریانی کی پلیٹ پہ نہیں پہنچتے ہیں. اور ہم اسے کہہ رہے ہیں فیل ہو گیا، پورا پاکستان بند ہو جاتا ہے. اور اگلی دفعہ کے لیے میں بتا کے جا رہا ہوں، اس سے زیادہ کامیاب مارچ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں گزرا. اور اگلی دفعہ ہم تو نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ کنٹینر لگے، ہم تو نہیں چاہ رہے تھے کنٹینر ختم کریں، ہم تو نہیں چاہ رہے تھے کہ لوگوں کے گھروں میں ریڈ ہوں، ہم تو نہیں چاہ رہے تھے عورتوں کو گھسیٹا جائے، روز پہ بچوں کے اوپر آنسو گیس چلائی جائے. انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل زبردست آ گیا آپ کا پوائنٹ علی بھائی. سلیم بخاری صاحب اور میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، آپ ادھر بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے، آپ ادھر بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے. اور جو یہ افلاطون ہے، کبھی ان کی کارکردگی کے بارے میں تو بات کریں. سر اس پہ آتے ہیں، ابھی اس پہ آتے ہیں، 2 مہینے ہونے کو آئے ہیں. سر علی بھائی اس پہ آتے ہیں، بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں گا ان کی کارکردگی کے اوپر. گورنمنٹ آف دا ڈے کو تو کبھی چھوڑا ہی نہیں ہم نے سیکھا ہی نہیں. پیارے وہ ہے نا حبیب غالب کا شعر، با اجازت لکھنا یا کہنا. لیکن ایک بات آپ کو میں صرف بتا دوں، آپ کی ساری باتیں صحیح ہو سکتی ہیں، 2 مجھے صرف پوائنٹس ہیں، وہ آپ اگلی دفعہ اس کو رسپونڈ ضرور کر دیجیے گا. آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ اجازت، بھائی انقلاب کبھی با اجازت نہیں نکلتے کسی کورٹ کے آرڈر سے، نمبر 1. اور نمبر 2 انہوں نے بڑی بربریت کی، میں مانتا ہوں، لیکن آپ بھی تو نکلے نا. وہ یاسمین صاحبہ بھی تو نکلیں. اگر یہ 12 کروڑ کا صوبہ، اس میں سے اگر 1% لوگ بھی نکل آتے
ٹوٹل پولیس کی اسٹرینتھ پنجاب پولیس کی 1,64,000 ہے. لاہور کی ٹوٹل اسٹرینتھ 33,000 ہے. ان کی شیلنگ ختم ہو جاتی ہیں, ان کی لاٹھیاں ختم ہو جاتی ہیں, عوام کا جمع غفیر وہاں جاتا. لیکن میں نے تو کچھ اور پوائنٹ ہے, عثمان بزدار کیوں نہیں نکلے, شیخ رشید, یہ تو لیڈرز تھے بھائی, ان کا تو کام, ان کی تو ٹریننگ ہوئی ہوئی لاٹھیاں کھانا.